خواب کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خواب کی تعبیر حبیب اور لبیب سے معلوم کرو، جو آپ سے محبت بھی کرتا ہو اور جو عقل مند ہو، سمجھدار ہو، خواب کے تمام اجزاء سے اور خواب کی تمام چیزوں سے وہ واقفیت رکھتا ہو، وہ خواب کی تعبیر دینے میں مہارت رکھتا ہو۔ اس لیے حبیب اور لبیب سے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو خواب کی تعبیر میں ملکہ اور مہارت عطا فرمائی تھی۔ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور اس نے خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم حج کرو گے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ دی کہ تم چوری کرو گے اور تمہارا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور دونوں کی تعبیریں پوری ہوئی۔ ایک آدمی نے حج کیا اور دوسرے نے چوری کی اور اس کا ہاتھ اس کی پاداش میں کاٹا گیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت دونوں نے ایک طرح کا خواب دیکھا اور آپ نے تعبیر الگ الگ دی اور پوری ہوئی؟ تو حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلا شخص جب آیا خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، میں نے اس کے چہرے کے اوپر خیر کے آثار دیکھے، نیکی کے آثار دیکھے، اس لیے میرے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ کہ لوگوں میں آپ حج کا اعلان کیجئے، یہ آیت آئی، اس لیے میں نے اس کی تعبیر دی کہ حج کرے گا۔ اور دوسرا آیا، اس کے چہرے کے اوپر میں نے شر کے اور برائی کے اور گناہوں کے آثار دیکھے، اس لیے میرے ذہن میں قرآن کریم کی یہ آیت آئی وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، اس لیے دونوں کی تعبیر پوری ہوئی۔ تو یہ بہت اہم فن ہے، لبیب اور حبیب، جو سمجھدار بھی ہو، عقل مند ہو، شریعت سے واقفیت رکھتا ہو اور تم سے محبت بھی کرتا ہو، ایسے سے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ کتابوں کی الماری جب کھولی تو اس میں سے ایک سانپ نکلا، اور وہ سانپ زرد رنگ کا تھا، نیچے گرا۔ اس نے حملہ کرنا چاہا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر، لیکن یہ بچ گئے۔ اور پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کچل دیا اور مار دیا۔ اس خواب کی تعبیر، اس خواب کو بیان کیا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر دی کہ تمہارا مناظرہ عیسائیوں سے ہوگا، پادریوں سے ہوگا، اور تم ان کے اوپر غالب آؤ گے، فتح یاب ہوگے، وہ شکست کھا جائیں گے۔ اور اس کے اجزاء بتائے کہ دیکھیے آپ نے جب الماری کھولی تو کتابوں میں سے سانپ نکلا۔ سانپ کی تعبیر دشمن ہے، تو وہ دشمن سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ کتابوں سے نکلا ہے سانپ تو وہ دشمن اہل کتاب میں سے ہوگا۔ وہ زرد رنگ کا سانپ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائی لوگ اپنے بچوں کو زرد رنگ کے اندر رنگتے ہیں، ایک خاص رنگ ہوتا ہے جو ان کا مذہبی رنگ ہوتا ہے، اس لیے وہ عیسائی اہل کتاب میں سے ہوں گے جو تم سے مناظرہ کریں گے۔ حملہ آور ہونے سے مطلب کہ تمہارے مذہب کو چھیننا چاہیں گے، تمہارے اوپر غالب آنا چاہیں گے، لیکن تم بچ گئے اور تم نے کچل دیا، یعنی تم فتح یاب ہوگے اور وہ شکست کھائیں گے۔ چنانچہ اسی طرح کی تعبیر پوری ہوئی، عیسائی مناظرے میں شکست کھا گئے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو انہی کی حیات میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ ان کی نعش کو، ان کے لاشیں کو جلایا گیا ہے آگ میں۔ تو لوگوں نے مختلف تعبیریں دی، طرح طرح کی تعبیریں دے رہے تھے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ چونکہ کانگریس کے ساتھ ہیں، اس لیے خواب میں ان کی لاش کو آگ میں جلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ لیکن حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس خواب کو بیان کیا گیا تو انہوں نے یہ تعبیر دی
کہ جتنے لوگوں نے اب تک تعبیر دی ہے وہ غلط ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کی آگ میں جل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ میں جل رہے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی بیٹھی ہوئی ہے اور شعلے بھڑک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے۔ تو دیکھیے دوسرے لوگ کیا تعبیر دے رہے ہیں، اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بہترین تعبیر دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ نابینا ہو گئے اور لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں، تو بڑے پریشان کہ آخر اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ تو حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ دی کہ نابینا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مخلوق کے عیبوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، ان کے عیبوں سے اندھے ہو گئے، کسی کے عیبوں کی طرف نہیں دیکھتے، عیب جوئی نہیں کرتے، اور لوگوں سے مال مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دو، اپنے دل سے مال کی محبت کو نکال دو۔ تو یہ خواب کی تعبیر کا بڑا اہم فن ہے، اس لیے جو اس کے ماہر ہیں انہی سے خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔